رسول کا فیضان ہے، یہ نسبت رسول کا فیضان ہے کہ برسات ہو رہی ہے غلاموں پہ نور کی، غلاموں پہ نور کی۔ ملتمس ہوں جناب محمود الحسن اشرفی صاحب سے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا روح اللہ۔ حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قلب کے تہ گہرائیوں سے سید جاوید علی صاحب کو، آپ کے جملہ رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس خوبصورت، پر رونق، روح پرور، پر نور، پر کیف ایک ایسی محفل کہ جو دلوں کے تار چھیڑ دیتی ہے، مدینے کی، مدینے والے کی یاد دلا دیتی ہے، اور ایک ایسی محفل کہ جس میں آنے سے پہلے تو شاید کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے، لیکن آنے کے بعد وہ بد نصیب نہیں رہتا۔ ایسی پاکیزہ، مطہر، منور محفل کے نکات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں سید جاوید علی صاحب کی والدہ کی خواہش پر حاضر ہوا ہوں ان سے دعائیں لینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمارا آنا قبول فرمائے۔ میرے چند دنوں پہلے کربلا محلہ سے پہلے نجف اشرف، پھر کربلا محلہ، بغداد شریف، بغداد شریف سے مدینہ پاک، مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ، اور پھر دوبارہ مدینہ پاک سے صبح واپسی ہوئی ہے میری۔ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ جیسے، ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی۔ سب سے مشکل کام مدینہ پاک میں وقت گزارنا بھی سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ آداب، تقاضے، دلوں کو، خیالات کو، ہر چیز کو بڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اور وہاں سے لوٹنا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بار بار وہاں کی بات بھائی نصیب فرمائے۔ اور صبح بھی مجھے انشاءاللہ داتا صاحب کی حاضری کے لیے جانا ہے، وہاں ایک محفل ہے، تو جب بھی وہاں پہ جانا ہوتا ہے تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ داتا صاحب حاضری دینے کے لیے جانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ آپ تمام احباب کی سرکار کی بارگاہ میں درود پاک باعث بلند اور جذب سے پیش کریں کہ دور و نزدیک کے سننے والے مکان، گانے لارے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا کروں تیرے نام پہ کروں تیرے نام پہ جاتا، نام سے جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بنا یہ سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے، ہم نبی سے کتنا قریب ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ صلو علیہ وآلہ
اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ۔ حضور کا انتظار ہو رہا ہے، کائنات پیاسی ہے اور یہ دنیا ظلم برداشت کر کر کے اور دیکھ دیکھ کے پریشان ہے۔ ہر ایک منتظر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائیں گے، اور وہ وقت آ ہی جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے لگے، ستارے قریب آ گئے، دن کی خواہش ہے کہ میری موجودگی میں آئے، رات کی خواہش کہ میری موجودگی میں آئے، تو دونوں کی خواہش پوری ہوئی کہ رات اور دن کا حسین امتزاج، یعنی صبح صادق کے وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لا رہے ہیں، تو جبریل امین بھی تشریف لا رہے ہیں جھنڈے لے کے، فرشتوں کی قطار در قطار فوجیں کھڑی ہیں، حوریں آ رہی ہیں، حضور کا استقبال ہو رہا ہے، جبریل امین جھنڈا لے کے جا رہے ہیں، شیطان دریافت کرتا ہے کیا بات ہے جبریل، آج عالم کا رنگ بدلا ہے، تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ ابھی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، وہ اس کی آمد کی تیاری اور وہ تشریف لایا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت شیطان بڑا پریشان ہوا، بڑا تکلیف میں آیا، نثار تیری چہل پہل پر ہزار امیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، اور زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ حضور کی آمد کی تیاریاں مکمل ہیں۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ تیرے میں صدا آئی اب اللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، محمد سید الكونین والثقلین، محمد سید الكونین والثقلین والفریقین بالعرب وبالعجم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم، عرض کی جبریل نے شاہدی ہے محترم، آقا آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم نہ کوئی
آپ جیسا تھا نہ کوئی آقا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ میری مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے یہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار ہو ہر بار سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم میں گدا تو بادشاہ کر دے پیالہ نور کا نور دل تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے زباں پر شکوائیں رنج و الم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے جسوئے من گزراری من مسکی سے ناداری فدائے نقش نالنت کنم جا یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم. دہن میں زبان آقا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اٹھے بنے دو جہاں تمہارے لیے. اور احمد کا منظر خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں جو سایہ زلف دوتا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسماں کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے. بڑا پیارا پیغام. اور نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر جان و مال پر فدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال پر فدا کر دے. مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے. تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سرے محشر، جب آقا جام کوثر دے، جب آقا
جام کوثر دے لبے اقدس لگا کر دے جب آقا جام کوثر دے لبے اقدس لگا کر دے. اور آخر وہ کلام جس کے لیے بارہا کہا گیا وہ پیش کر سلام پڑھیں گے اور دعا ہوگی. دعا کے بعد گرما گرم لنگر ابھی آیا میں نے دیکھا دے گے لے کے آ رہے تھے احباب. لنگر وسیع انشاءاللہ وسیع ہوگا. یہ بڑا بابرکت لنگر ہوتا ہے. میں کر کے آ رہا ہوں آپ نے کرنا ہے. مجھے احساس ہے آپ کے چہرے دیکھ کے لیکن حضور کے ذکر نے جو ایک سرشاہی رکھی چہرے پہ تو بھوک کا احساس کا اظہار نہیں ہو پا رہا. ماشاءاللہ حضور پاک کر رہا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ لمحات قیمتی لمحات ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ کل شب ہم دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے لیکن آج کی شب جو ہے اس کو غنیمت جاننا چاہیے اور ان لمحات میں آئیے ہم اللہ کے حضور ایک التجا کرتے ہیں استغاثہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اور اس تصور کے ساتھ کرتے ہیں کہ حالت و زمین و زمان تمہارے لیے. تو آئیے ہم زمین کی اور زمانے کی قید سے نکل کے ایسا کرتے ہیں کہ تصورات میں مدینہ پاک میں پہنچتے ہیں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ آپ ہماری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کریں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں. اور جب ہم اس محفل سے اٹھے تو ہماری روح پاکیزہ ہو چکی ہو ہمارے دل منور ہو چکے ہوں ہمارے چہرے منور ہو چکے ہوں اور ہم پر ایک نور کا حصار ہو جو ہمیں شرور سے محفوظ رکھے. درود پاک یا رب میں گناہگار توبہ قبول ہو عصیان پہ شرمسار توبہ قبول ہو جان سوز و دل بگار توبہ قبول ہو سردار انکسار توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو. تیرے کرم کو تیری عطا کو بھلا دیا اعمال کی جزا و سزا کو بھلا دیا. طاقت ملی تو کرب بلا کو بھلا دیا ہر ناتوا کیا حرصہ کو بھلا دیا. توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو. یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ یا رب رسول حق کی رسالت کا واسطہ. توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو
میرا ولیوں کے امام تھے تو پنجتن پاک کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی ہماری لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولیاں بھر دو کاسا سب کا پنج تنی خیر سے میرا بگڑا وقت سوار دو سب کا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ سب کو نواز دو میرے خواجہ سب کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے تیرا نام خواجہ معین الدین طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ پورے گاتی تھی ترانہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ ہیں محبوب عالم مظہر رحمت مجسم آپ پر قربان رہے ہم ورد رکھتے ہیں ہر دم وہ سلام علیہ عبا پر سارے یار مصطفیٰ پر سب شہید کربلا پر حضرت غوث الورا پر خواجگان چشتیہ پر از تو پہلے غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور موسفی کے رنج و غم واسطہ علیہ عبا کا صدقہ خیر النساء کا اور شہید کربلا کا ہو روزے جزا کا اشرفی شہدا تمہارا کر کے دنیا سے کنارہ رکھتا ہے تم سے سہارا لو خبر
یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين